جو شخص دل کا صاف اور سچا ہے وہ دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس حقیقت کو خوشگوار بنانے کے لیے محنت کرو۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایک خون خوار درندے کی مانند ہے جو انسان کو گناہوں کی گہرے دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ بعض لوگ آنکھوں اور بینائی کے ہوتے ہوئے بھی سچائی سے لا علم ہیں اور جہالت میں گرے ہوئے ہیں۔ میدان جنگ میں کامیاب ہو کر شیر بننا آسان ہے، لیکن اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو خود پر حاوی نہ ہونے دے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ بہت زیادہ مال اور دولت جمع کرنے کے باوجود بھی قبر میں انسان کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو، آخرت کی تیاری کرو، وہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔ اچھی باتوں کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دیں، بلکہ ان پر عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے، جس پر غور و فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانے والا ہے۔ متکبر لوگوں کی زندگی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے۔ دوستی کے شیشے میں پہلی دراڑ شک کی وجہ سے پڑتی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ دین کا پیغام پھیلانے کے لیے قابل لوگوں کا انتخاب کرو۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہیں اور مشکل میں شکوے شکایات اور ناشکری نہ کریں۔ جو لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہے۔ وہ جو اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، وہ بہت بد نصیب ہے۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کے بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ جس طرح دہی سے دوبارہ دودھ نہیں بن سکتا، روٹی گندم نہیں بن سکتی، اسی طرح بالغ دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا۔ عمر کے ہر دور سے لطف اندوز ہو اور نیکی کے کام کرتے رہو۔
اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور ان کو فالو کر کے اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ کوئی چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کو پرکھنے کے بعد ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ مایوسی سے نکلو اور یقین و اعتماد کی رسی تھامو۔ جسمانی یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص سے صحبت اختیار کرو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ خود غرض جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔
بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ اسکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ محبت تلاش کرنے کے بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہے۔ برا ہونا زندگی کو مشکلات سے دوچار کرتا ہے، جبکہ اچھا ہونا انسان کو مالی پریشانی سے بچاتا اور کمائی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گناہگار بناتا ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ وفا ایک بہت ہی خوبصورت اور انمول جذبہ ہے۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلاؤ۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہو۔ شیر سے نہیں بلکہ بھوکے شیر سے ڈرو۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو۔ ہر کام کو اعتدال سے کرنے میں سمجھداری ہے۔